دوستو، کیا کبھی آپ کی زندگی میں کوئی ایسا لمحہ آیا ہو جب ایک خوبصورت لڑکا آپ کی پوری رات بدل دے؟ آج کی کہانی اسی بارے میں ہے۔ ایک رات، ایک اجنبی اور وہ جادو جو کبھی بھول نہ پاؤ گے۔ پوری کہانی آخر تک سننا، دل تھام کے بیٹھو۔ کہانی خوبصورت لڑکے کے ساتھ۔ میں اپنے چھوٹے سے فلیٹ کی بالکونی میں کھڑا تھا اور سگریٹ کا دھواں اڑا رہا تھا کہ اچانک بجلی چلی گئی اور چاروں طرف اندھیرا چھا گیا۔ دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی کہ اسی لمحے دروازے پر ہلکا سا دستک ہوا۔ جب میں نے دروازہ کھولا تو سامنے کھڑا تھا وہ لڑکا جس کی خوبصورتی دیکھ کر وقت رک سا گیا۔ لمبا قد، گورا رنگ، بارش میں بھیگے ہوئے جھلکی ہوئے سیاہ بال، آنکھیں گہری اور مسکراہٹ ایسی کہ دل کی دھڑکن بدل جائے۔ اس کا نام عرش تھا۔ وہ پڑوسی فلیٹ میں نیا آیا تھا اور کہہ رہا تھا کہ اس کی لائٹ بھی چلی گئی۔ بارش اتنی تیز تھی کہ باہر نکلنا ممکن نہ تھا۔ میں نے بغیر سوچے اسے اندر آنے دیا۔ کینڈل کی ہلکی سی روشنی میں اس کا چہرہ اور بھی جادوئی لگ رہا تھا۔ ہم بیٹھ گئے اور باتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ وہ بتا رہا تھا کہ وہ ایک آرٹسٹ ہے، شہر میں نئی نئی نوکری کی تلاش میں آیا ہے۔ اس کی آواز نرم تھی جیسے کوئی موسیقی۔ میں ان کی باتوں میں کھو سا گیا۔ باہر بارش کی آواز اور اندر کینڈل کی روشنی دونوں مل کر ایک عجیب سا ماحول بنا رہے تھے۔ وقت گزرتا کیا، رات کے 2 بج چکے تھے۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے قریب بیٹھے تھے۔ اس کی موجودگی میں مجھے ایک عجیب سکون مل رہا تھا جو کبھی محسوس نہ کیا تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، آج کی رات بہت خاص ہے، جیسے تقدیر نے خود ہی یہ ملاقات لکھ دی ہو۔ میں نے سر ہلایا اور اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ ان آنکھوں میں کوئی کشش تھی جو مجھے کھینچ رہی تھی۔ ہم نے چائے بنائی، بیٹھ کر پی، باتیں کرتے رہے۔ اس نے اپنے خوابوں کے بارے میں بتایا کہ وہ ایک دن اپنی پینٹنگ سے دنیا بدلنا چاہتا ہے۔ میں نے بھی اپنی تنہائی کی کہانی سنائی۔ وہ سناتا رہا اور کبھی کبھی میرا ہاتھ ہلکا سا چھو جاتا۔ وہ چھو ایک بجلی سے دڑا دیتی۔ رات آگے بڑھتی گئی، بارش تھمنے کا نام نہ لے رہی تھی۔ ہم دونوں صوفے پر لیٹ گئے، قریب قریب۔ اس کی سانس کی آواز میرے کانوں میں گونج رہی تھی۔ اس نے آہستہ سے کہا کہ تمہاری آنکھیں بہت خوبصورت ہے۔ میں شرما گیا۔ اس کی تعریف میرے دل کو چھو گئی۔ ہم نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ لمحہ بھر کو دنیا رک سی گئی۔ پھر ہم نے باتوں کا سلسلہ جاری رکھا۔ اس نے مجھے اپنی ایک پرانی یاد سنائی، جب وہ اسکول میں سب سے خوبصورت لڑکا کہلاتا تھا مگر اندر سے اکیلا تھا۔ میں نے اسے تسلی دی، کہا کہ اب تم اکیلے نہیں ہو۔ وہ مسکرایا اور میرے قریب اور آ گیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک نرم سی چمک تھی۔ رات کے 3 بج چکے تھے۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے وجود سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ کوئی لفظ نہ بولا جا رہا تھا مگر خاموشی بھی بہت کچھ کہے جا رہا تھا۔ اس نے اپنا سر میرے کندھے پر رکھ دیا۔ میں نے ہلکا سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ وہ نرم تھے جیسے ریشم۔ اس لمحے مجھے احساس ہوا کہ یہ رات معمولی نہیں ہے، یہ کوئی خاص ملاقات ہے جو قسمت نے دی ہے۔ ہم نے کچھ دیر موسیقی سنائی، نرم گانے جو رات کے ماحول سے مل رہے تھے۔ عرش کی آواز میں جب وہ گانا گاتا تو دل پگھل سا جاتا۔ میں اسے دیکھتا رہا، اس کی خوبصورتی کو محسوس کرتا رہا۔ اس کا چہرہ، اس کی آنکھیں، اس کے ہونٹوں کی مسکراہٹ، سب کچھ کامل لگ رہا تھا۔ رات 4 بجنے کو آئے تو ہم نے کچھ کھانا بنایا، سادہ سی چیزیں مگر ساتھ بیٹھ کر کھانے کا مزہ ہی کچھ اور تھا۔ وہ ہنستا رہا، مجھے ہنسانے کی کوشش کرتا۔ اس کی ہنسی سن کر میرا دل بھر آتا۔ ہم بات کرتے رہے، زندگی کے راز کھولتے رہے۔ اس نے بتایا کہ وہ کبھی کبھی اکیلے راتوں کو جاگتا رہتا ہے اور سوچتا ہے کہ کوئی اس کا ساتھ دے گا۔ آج وہ ساتھ مل گیا تھا۔ میں نے بھی اپنی بات کہی کہ میں بھی اسی تنہائی میں گھرا ہوا تھا۔ یہ ملاقات دونوں کے لیے نئی صبح کا پیغام لائی تھی۔ باہر بارش ابھی بھی جاری تھی مگر اندر دل کی بارش رک چکی تھی۔ سکون کی بارش ہو رہی تھی۔ ہم دونوں قریب بیٹھے ایک دوسرے کی حرارت محسوس کرتے۔ اس کی انگلیاں میرے ہاتھ سے کھیل رہی تھی۔ کوئی لفظ نہ تھا مگر احساس بہت گہرا تھا۔ رات آہستہ آہستہ گزر رہی تھی۔ ہم نے خوابوں کی باتیں کی، مستقبل کے، کہ اگر یہ رات ختم نہ ہو تو کیا اچھا ہو۔ وہ ہنستا اور کہتا کہ یہ رات تو یادگار بن چکی ہے۔ صبح ہونے سے پہلے ہم نے ایک دوسرے کو دیکھا، لمبی سی نگاہ جو دل کی گہرائیوں تک اتر گئی۔ عرش کی خوبصورتی رات کی روشنی میں اور بھی نکھر رہی تھی۔ میں اسے دیکھتا رہا اور سوچتا رہا کہ یہ لڑکا واقعی خاص ہے۔ اس کی موجودگی میں وقت رک سا جاتا تھا۔ رات کے 5 بج چکے تھے، باہر بارش تھم چکی تھی۔ ہم دونوں ابھی بھی ایک دوسرے کے قریب تھے۔ اس نے آہستہ سے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ شکریہ اس خوبصورت رات کا۔ میں نے مسکرا کر جواب دیا، یہ رات ابھی ختم نہیں ہوئی،
ہم نے مزید باتیں کی، اس کی پینٹنگز کے بارے میں، میری کہانیوں کے بارے میں۔ دونوں کی دنیا مل رہی تھی، جیسے دو الگ راستے ایک ہی ہو گئے ہوں۔ رات بھر کی یہ ملاقات ایک خواب سی لگ رہی تھی، مگر حقیقت تھی۔ عرش کا وجود مجھے نئی امید دے رہا تھا، تنہائی کا احساس دور ہو رہا تھا۔ ہم دونوں ایک دوسرے میں کھوئے ہوئے تھے، الفاظ کم تھے مگر جذبات بہت زیادہ۔ صبح کی پہلی کرن جب دھیرے دھیرے داخل ہوئی تو ہم دونوں جاگ رہے تھے۔ اس نے مجھے دیکھا اور مسکرایا، کہا کہ یہ رات بھر کی کہانی کبھی ختم نہ ہو۔ میں نے سر ہلایا، دل میں وہی بات تھی۔ عرش اٹھا، دروازے کی طرف گیا مگر واپس مڑا اور مجھے گلے لگا لیا، ایک نرم سا گلے لگا جو دل کو چھو گیا۔ پھر وہ چلا گیا مگر اس کی خوشبو، اس کی یاد، اس کی مسکراہٹ، سب کچھ میرے ساتھ رہ گیا۔ میں بالکونی میں کھڑا اس کے جانے والے راستے کو دیکھتا رہا۔ دل کہہ رہا تھا کہ یہ ملاقات دوبارہ ہوگی۔ رات بھر کا یہ خوبصورت لڑکا اب میری کہانی کا حصہ بن چکا تھا، اور یہ کہانی ابھی بہت لمبی تھی، بہت خوبصورت لمحات سے بھری ہوئی، جو آنے والے دنوں میں کھل کر سامنے آئے گی۔ تنہائی کی راتیں اب مزید تنہا نہ رہے گی، کیونکہ عرش کی یاد اب ہمیشہ ساتھ تھی۔ رات بھر کی اس ملاقات کے بعد صبح کی دھوپ جب میرے فلیٹ پر داخل ہوئی تو مجھے لگا جیسے پوری دنیا بدل چکی ہو۔ عرش کے جانے کے بعد بھی اس کی خوشبو، اس کی مسکراہٹ اور اس کی نرم آواز میرے ارد گرد گونج رہی تھی۔ میں بالکونی میں کھڑے ہو کر باہر دیکھا۔ بارش کے بعد کی تازگی ہوا چہرے کو چھو رہی تھی، مگر دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ کیا یہ صرف ایک رات تھی یا کچھ زیادہ؟ میں سوچتا رہا اور دن بھر کام میں بھی اسی کی یاد آتی رہی۔ شام ہوتی ہی میرے فون پر ایک میسج آیا، عرش کا، آج رات پھر لائٹ چلی گئی ہے، اگر تم آزاد ہو تو آ سکتے ہو۔ میرا دل دھڑکا، میں نے فوراً ہاں کہہ دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ آ گیا۔ آج وہ اور بھی خوبصورت لگ رہا تھا، ایک سفید شرٹ میں، بال تھوڑے سے بکھرے ہوئے، آنکھ کی مسکرا رہی تھی۔ ہم اندر بیٹھے۔ آج کوئی بجلی کا بہانہ نہ تھا مگر دونوں جانتے تھے کہ یہ ملنے کا بہانہ تھا۔ ہم نے چائے بنائی، بیٹھ کر بات کی۔ اس نے مجھے اپنی ایک پینٹنگ دکھائی جو اس نے فون میں محفوظ کی تھی، ایک خوبصورت لڑکی کی تصویر جو رات کے آسمان کے نیچے کھڑا تھا۔ میں نے پوچھا، یہ کون ہے؟ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، ابھی تک نامعلوم، مگر شاید تم جانتے ہو۔ اس کے الفاظ نے میرے دل کو چھو لیا۔ ہم قریب بیٹھ گئے، اس کی انگلیاں میرے ہاتھ سے کھیلنے لگیں۔ رات آہستہ آہستہ گہری ہوتی گئی۔ ہم نے ایک دوسرے کی کہانیاں سنائیں، اس کی پرانی محبت کی، میری تنہائی کی۔ دونوں کی باتیں مل رہی تھی جیسے دو پہیے ایک گاڑی کے۔ باہر چاندنی پھیل رہی تھی، اندر کینڈل جل رہی تھی۔ ہم دونوں صوفے پر لیٹ گئے۔ اس نے اپنا سر میرے سینے پر رکھ دیا۔ میں نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا، وہ نرم تھے اور اس کی سانسوں کی حرارت میرے جسم کو محسوس ہو رہی تھی۔ لمحہ بھر کو کوئی لفظ نہ بولا گیا، بس خاموشی میں بہت کچھ کہا جا رہا تھا۔ عرش نے آہستہ سے کہا کہ تمہارے قریب آ کر مجھے سکون ملتا ہے، جیسے میں گھر آ گیا ہوں۔ میں نے اس کے سر کو چوم لیا بہت نرم طریقے سے۔ وہ مسکرایا اور مجھے دیکھا، اس کی آنکھوں میں ایک گہرا احساس تھا۔ ہم نے رات بھر باتیں کیں، خواب دیکھے، مستقبل کی پلاننگ کی کہ ایک دن ہم دونوں مل کر کہیں دور چلے جائیں گے جہاں کوئی ہمیں نہ جانے۔ اس نے مجھے اپنی پینٹنگ کا وعدہ کیا کہ وہ میری تصویر بنائے گا۔ میں نے ہنس کر کہا کہ میں تمہاری کہانی لکھوں گا۔ رات کے 3 بج چکے تھے، ہم دونوں ایک دوسرے کی آغوش میں تھے۔ اس کی حرارت، اس کی سانس اور اس کی موجودگی، سب کچھ مجھے مکمل کر رہا تھا۔ باہر دنیا سو رہی تھی مگر ہماری رات جاگ رہی تھی، خوبصورت لمحات سے بھری، جذبات سے لبریز۔ عرش نے مجھے بتایا کہ وہ پہلی بار کسی کے قریب اتنا محسوس کر رہا ہے۔ میں نے بھی وہی احساس شیئر کیا۔ ہم نے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے، آنکھوں میں آنکھیں ڈالی۔ وقت رک سا گیا، پھر ہم نے ہلکے سی موسیقی چلائی، نرم گانے جو رات کے ماحول سے مل رہے تھے۔ وہ گاتا رہا، میں سنتا رہا۔ اس کی آواز دل کو چھو رہی تھی۔ رات 4 بجنے کو آئی تو ہم نے کچھ پرانی یادیں شیئر کیں، ہنستے رہے، ایک دوسرے کو تسلی دی۔ اس کی خوبصورتی رات کی روشنی میں چمک رہی تھی۔ میں اسے دیکھتا رہا اور سوچتا رہا کہ یہ لڑکا میری زندگی کا حصہ بن چکا ہے۔ صبح ہونے سے پہلے اس نے مجھے گلے لگا لیا، ایک لمبا گلے لگا جو دل کی گہرائیوں تک اتر گیا۔ پھر وہ جانے لگا، پھر دروازے پر رک کر واپس مڑا اور کہا کہ کل پھر آؤں گا۔ میں نے مسکرا کر ہاں کہا۔ وہ چلا گیا مگر اس کی ساتھ یاد رہ گئی۔ دن بھر میں اسی کے بارے میں سوچتا رہا، کام کرتے ہوئے بھی اس کی مسکراہٹ یاد آتی۔ شام ہوتی ہی میں انتظار کرنے لگا، کیا وہ آئے گا؟ دل بے چین تھا۔
پھر دروازے پر دستک ہوئی۔ عرش تھا۔ آج وہ ایک خوبصورت گلاس لے کر آیا تھا۔ کہا یہ تمہارے لیے۔ ہم اندر بیٹھے، باتوں کا سلسلہ پھر شروع ہو گیا۔ رات ایک بار پھر ہماری ہو گئی۔ ہم نے کھانا بنایا، ساتھ کھایا، ہنستے رہے، قریب بیٹھے۔ اس کی آنکھیں مجھ پر ٹکی تھی، میں اس کی خوبصورتی کو محسوس کرتا۔ راحت آگے بڑھتی گئی، ہم دونوں ایک دوسرے کے قریب ہوتے گئے، جذبات بڑھتے گئے، مگر سب خوبصورت و نرم تھا، جیسے کوئی رومانی خواب۔ عرش نے کہا کہ تم میرے لیے خاص ہو۔ میں نے جواب دیا کہ تم بھی۔ یہ رات بھی پچھلی رات کی طرح یادگار بن گئی۔ صبح ہونے تک ہم جاگتے رہے، باتیں کرتے رہے، قریب ہوتے۔ یہ سلسلہ جاری رہا، دن گزرتے گئے، مگر ہماری ملاقاتیں بڑھتی گئی۔ ایک خوبصورت لڑکے کے ساتھ گزرے یہ لمحات میری زندگی کا حصہ بن چکے تھے۔ اب یہ کہانی آگے بڑھ رہی تھی، نئے موڑ لے رہی تھی، جذبات گہرے ہوتے جا رہے تھے، تنہائی ختم ہو چکی تھی۔ اب صرف انتظار تھا اگلی رات کا، اگلی ملاقات کا، جو ہمیشہ خوبصورت اور یادگار ہوتی۔ رات بھر کی ان خوبصورت ملاقاتوں کے بعد ایک شام جب میں گھر لوٹا تو دروازے پر ایک چھوٹا سا نوٹ پڑا تھا، عرش کا، جس میں لکھا تھا آج رات میرے فلیٹ میں آؤ، کوئی سرپرائز ہے۔ میرا دل تیزی سے دھڑکا، میں تیار ہوا اور اس کے فلیٹ پر پہنچا۔ دروازہ کھولا تو اندر ایک جادوئی منظر تھا۔ پورا کمرہ نرم لائٹ سے سجا ہوا تھا، موم بتیاں جل رہی تھی، ایک چھوٹی سی میز پر 2 پلیٹیں رکھی تھی۔ عرش نے خود کچھ خاص پکایا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے سامنے آیا۔ آج وہ ایک خوبصورت سیاہ شرٹ میں تھا جو اس کی خوبصورتی کو اور نکھار رہا تھا۔ ہم بیٹھے، کھانا کھاتے ہوئے باتیں کی۔ پھر اس نے مجھے ایک بڑا سا کینوس دکھایا جو اس نے چھپا کر رکھا تھا۔ جب اس نے کور کھولا تو میں حیران رہ گیا۔ یہ میری تصویر تھی، رات کی روشنی میں، بالکونی میں کھڑا، آنکھوں میں وہی احساس جو اس نے پہلی ملاقات میں دیکھا تھا۔ عرش نے نرم آواز میں کہا کہ یہ میری طرف سے تمہیں تحفہ ہے، تم میری زندگی میں آ کر سب کچھ بدل چکے ہو۔ میں بے اختیار اس کے گلے لگ گیا۔ یہ لمحہ بہت خاص تھا۔ پھر ہم بیٹھے، باتوں میں کھو گئے۔ اس نے بتایا کہ وہ آرٹ گیلری میں اپنی پینٹنگز کی نمائش کے لیے منتخب ہو گیا ہے اور چاہتا ہے کہ میں اس کے ساتھ چلوں۔ یہ سن کر میرا دل خوشی سے بھر گیا۔ ہم نے پلان بنائے کہ نمائش کے بعد ہم دونوں کہیں دور چھٹی منانے جائیں گے۔ رات آگے بڑھتی گئی، ہم دونوں صوفے پر قریب بیٹھے۔ اس نے مجھے اپنے بازو میں لے لیا۔ حرارت، سکون اور محبت کا ایک خوبصورت امتزاج تھا۔ باہر چاند کی روشنی اندر آ رہی تھی۔ ہم نے ایک دوسرے کو دیکھا، آنکھوں ہی آنکھوں میں بہت کچھ کہا۔ پھر عرش نے اٹھ کر ایک گٹار اٹھایا اور میرے لیے ایک نرم رومانی گانا گایا۔ اس کی آواز دل کو چھو رہی تھی۔ آنسوؤں سے بھری آنکھوں سے میں اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ موڑ بہت اچھا تھا، جہاں صرف راتیں نہیں بلکہ ہماری زندگیاں مل رہی تھی۔ رات کے 3 بج چکے تھے، ہم دونوں ایک دوسرے کے قریب تھے، جذبات کی لہریں بلند ہو رہی تھی۔ اس نے مجھے بتایا کہ تمہارے بغیر اب میری کوئی تصویر مکمل نہیں ہوتی۔ میں نے بھی کہا کہ تم میرے دل کی دھڑکن بن چکے ہو۔ یہ رات پچھلی سب راتوں سے زیادہ خاص تھی، کیونکہ یہ صرف ملاقات نہیں بلکہ وعدوں کی رات تھی۔ صبح ہونے سے پہلے ہم نے باہر بالکونی میں کھڑے ہو کر مستقبل کی باتیں کی، ستاروں کو دیکھتے ہوئے۔ عرش کا ہاتھ میرے ہاتھ میں تھا۔ ہم دونوں جانتے تھے کہ یہ شروعات ہے ایک خوبصورت سفر کی، جو ابھی بہت لمبا اور رنگین ہونے والا تھا۔ اگلے دن نمائش کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ میں اس کے ساتھ تھا، اس کی ہر پینٹنگ میں میرا حصہ تھا۔ لوگ اس کی فن کو سراہ رہے تھے، مگر وہ مجھے دیکھ کر مسکراتا۔ یہ موڑ ہماری کہانی کو نئی اونچائی پر لے گیا۔ تنہائی ختم ہو چکی تھی، اب محبت کی ایک نئی دنیا شروع ہوئی تھی۔ راتیں اب ملاقاتوں کی، دن خوابوں کے، اور زندگی خوبصورت کہانی بن چکی تھی جس کا ہیرو وہ خوبصورت لڑکا تھا، عرش، جو میرا ہو چکا تھا۔ راتوں کی ان خوبصورت ملاقاتوں، وعدوں اور خوابوں کے بعد ایک دن سب کچھ بدل گیا۔ نمائش کے بعد عرش کو ایک بڑا آرٹ پروجیکٹ ملا جو اسے دوسرے شہر لے جانا تھا۔ شروع میں تو ہم دونوں خوش تھے، مگر فاصلہ بڑھتا گیا۔ فون پر باتیں کم ہوتی گئی، اس کی آواز میں بے چینی بڑھتی گئی۔ میں نے محسوس کیا کہ کچھ ٹھیک نہیں، مگر وہ ہنستے ہوئے ٹال دیتا۔ ایک رات جب میں نے اسے بلایا تو اس نے کہا کہ اب یہ رشتہ چل نہیں سکتا۔ اس کی زندگی میں نئی ذمہ داریاں آ گئی ہیں، فن کا دباؤ، تنہائی اور کچھ ایسے لوگ جو اسے گمراہ کر رہے تھے۔ میرے آنسو رک نہ سکے، مگر اس نے کہا کہ بہتر ہے ہم الگ ہو جائیں۔ دل ٹوٹ گیا۔ وہ خوبصورت لڑکا جو میری زندگی کا حصہ بن چکا تھا اب مجھ سے دور ہو رہا تھا۔
میں نے روکا مگر وہ فیصلہ کر چکا تھا۔ فون بند ہوا تو دنیا اندھیر ہو گئی۔ اگلے کئی دن میں گھر سے نکلا بھی نہ، کھانا چھوڑ دیا، راتیں جاگتی گزری۔ اس کی یاد، اس کی مسکراہٹ، اس کی آغوش، سب کچھ ستاتا رہا۔ تنہائی واپس آ گئی مگر اس بار پہلے سے زیادہ گہری و تکلیف دہ۔ میں اس کے پیغامات دیکھتا رہا جو اب بند ہو چکے تھے۔ دل ٹوٹا ہوا تھا، زندگی بے رنگ ہو گئی تھی۔ دوسری طرف عرش نے فاصلے میں خود کو سنبھالنے کی کوشش کی مگر دباؤ بہت زیادہ تھا۔ نئی کمپنی کے لوگوں نے اسے نشے کی لت لگوا دی۔ پہلے تو بس آرام کے لیے، پھر عادت بن گئی۔ وہ خوبصورت لڑکا جو فن کے خواب دیکھتا تھا اب نشے کی دنیا میں کھو رہا تھا۔ راتیں جاگتے، دن سوتے گزرتے، فن کی تخلیق رک گئی۔ وہ مجھے بھولنے کی کوشش کرتا مگر ناکام۔ ایک رات جب نشے میں زیادہ ہو گیا تو اس کا دل برداشت نہ کر سکا۔ وہ اکیلے اپنے فلیٹ میں گر پڑا۔ صبح جب لوگوں نے دیکھا تو بہت دیر ہو چکی تھی۔ عرش اب اس دنیا میں نہ تھا۔ خبر جب مجھ تک پہنچی تو دنیا رک گئی۔ میں روتا رہا، چیختا رہا۔ وہ خوبصورت لڑکا جو میری راتوں کو روشن کرتا تھا اب ہمیشہ کے لیے چلا گیا۔ میں اس کی آخری تصویر دیکھتا رہا، اس کی پینٹنگ دیکھتا رہا جو اس نے میرے لیے بنائی تھی۔ آنسوؤں سے بھری آنکھوں سے سوچتا رہا کہ کاش وہ رات کبھی ختم نہ ہوتی، کاش ہم الگ نہ ہوتے۔ اب تنہائی اور غم میرے ساتھ تھے، زندگی کی ادھوری کہانی بن کر رہ گئی تھی۔ عرش کی یاد ہمیشہ ساتھ رہے گی، اس کی مسکراہٹ، اس کی آواز، اس کی محبت، سب کچھ دل میں بسا رہے گا مگر وہ واپس نہ آئے گا۔ یہ تھی ہماری کہانی کا آخر، ایک خوبصورت شروعات، رومانی موڑ اور پھر الگ ہونے کا غم جو کبھی مٹے گا نہیں۔ تو پیارے دوستو، زندگی میں کبھی کبھی اجنبی بھی اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ پوری رات یادگار بن جائے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو لائک ضرور کرنا، اپنی رائے کمنٹ میں بتانا کہ آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا ہے۔ اور اگلی کہانی میں ملاقات ہوگی، تب تک اپنا خیال رکھنا۔ خدا حافظ۔